بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد، اس کی بہت ساری فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت ہی مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک بڑا ہی خاص مجرب وظیفہ اور ازمودہ پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا ہے، اس وظیفے کو کیا ہے، ان کی مشکل بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری فرمائی ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کا وظیفہ جو سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، میری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ میرے چاہنے والے، میرے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز ادا نہ کریں۔ اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ ہمارے بھائیوں بہنوں، اگر ہمیں ان دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسی درس نہیں دیتا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور اس وظیفے کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی اچھے وظائف آپ سے سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے درمیان بیٹھے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا،
اے صحابہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتنوں ستاروں کی مانند ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت مبارکہ بہت ہی زیادہ مبارک فضیلت والی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کا شان کا نزول، اس کی اہمیت اور فضائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہو۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے سورت کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے؟ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات ادا کرنی ہے، اور ان 2 رکعت میں آپ نے سورت فاتح کے بعد 11 مرتبہ سورت کوثر، 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 129 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ 129 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کے آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کرانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیں کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہذا اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں، اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوگی وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کریں۔